تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا، نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، 950 سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کا رستہ بتاتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے، ترقی کی راہیں دکھاتے رہے، مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آفٹر 950 ایئرز 80 لوگ ایمان لائے۔ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہے کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناؤں، کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں، اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکریج کر دے تو بندہ کہتا ہے یار اب میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی جواب تو دیتا نہیں، الٹا دل توڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی یہ نیکی کرنے کی۔ ارے جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں جناب، امام حسین کے واقعات سنے ہیں، کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کربلا والوں نے 22,000 کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین پر کمپرومائز کر لیا؟ سر کٹانا گوارا کیا، مگر نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے، یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، راستوں میں پھول بچھانے والے، صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے، مگر میرے آقا نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم نے نہیں کرنی نیک کا کام۔ ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی دل توڑ دے، بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرو، شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا، ان کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستان ہی خلاف ہو گیا تھا، پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مگر خواجہ نے بات جاری رکھی، ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ 90 لاکھ غیر مسلمان ہو گئے۔ وقت آتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔